إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. گرم پانی منگوا لیجیے. گرم پانی. اللہ سب سے پہلے ہر کسی کی حمد تقدیس کی بجائے اس وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں عزت مل جائے، جس کے نصیب میں ذلت مل جائے، جس کے نصیب میں روزی روٹی مل جائے، جس کے نصیب میں فقر فاقہ مل جائے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب میں بیماری مل جائے، جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے، جس کے نصیب میں کرسی مل جائے، جس کے نصیب سے کرسی چھین لی جائے. اس وحدہ لا شریک کے تعریف کے لیے، حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے وحدہ لا شریک کے کلمات کو نقل کرتے چلے، اس لیے کہ ہم لوگ کی یہ گناہ گار گندی زبان ان کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء، صالحین اور اولیاء، محدثین، مفسرین، اور جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا، الہی ایک نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں نہیں، انگنت لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرمائیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. آگے خطبہ میں موضوع میں جانے سے پہلے ایک بات کی طرف کا ذہن مبدول کرا دیں، یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان کے بعد سے جو ہم نے جمعے کا خطبہ شروع کیا دینا، رمضان جو گزرا، اس کے بعد جو پہلا راؤنڈ ٹھیک رہا، دوسرے راؤنڈ کے بعد جو جمعہ شروع ہوا دوسرے راؤنڈ میں، اس میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ آدھا گھنٹہ کا خطبہ دیں گے، 35 منٹ کا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی خطبہ کو طول دینا پڑ رہا ہے یا لمبا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ علماء تقریر کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں. یا تو ان کے پاس علم نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، یا ہمت نہیں ہے، یا جذبہ نہیں ہے، یا شوق نہیں ہے، یا ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ ہم عالم ہیں، مجھے کیا پیغام دینا چاہیے علماء کو. اس لیے مجبوراً ہمیں لمبا خطبہ دینا پڑ رہا ہے. اور ایک جاہل نے، پڑھے لکھے جاہل نے مجھے تقریر لکھ کے بھیجی، تحریر، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خطبہ مختصر ہونا، نماز لمبی ہونا، یہ عقل مند ہونے کی نشانی، اللہ تعالیٰ جس کو عقل دیتے ہیں. اور اس جاہل کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اتنا لمبا خطبہ دیا، ظہر خطبہ شروع کیا، عصر ہو گیا، عصر سے لے کے مغرب کر دیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے پڑھے لکھے جاہل لوگ بولتے نا صحابہ کرام اتنی لمبی تقریر کر دیا، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب کر دیا.
اس لیے آج سے برداشت کر کے دل بیٹھ کر کے سنیے گا، اس لیے کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی آنے والی نسل کا معاملہ ہے. ہمارا کوئی بال بچے نہیں ہے جس کو میری فکر ہو کہ میرے بال بچے کا کیا ہوگا. آپ کی جو آنے والی نسل ہے جس کا فیوچر آپ لوگ ڈارک کر رہے ہیں، سیاہ کر رہے ہیں، کالا کر رہے ہیں، بگاڑ کے جا رہے ہیں گارجین، اس کی فکر مجھے زیادہ کھائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نقل کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان الصلاة عند البيت إلا مقام وتصدية، کہ کفار اور مشرکین کا خانہ کعبہ کے پاس ان کی عبادت، ان کی نماز، ان کی پوجا، ان کی پرستش کیا تھی؟ تالی اور سیٹی تھی. تاڑی میں جاتے تھے اور سیٹی میں جاتے تھے. اور کچھ تفسیر میں روایت یہ بھی ملتی ہے چلاتے بھی تھے. اور کچھ تفسیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ اپنے اس گال کو زمین میں رگڑتے تھے. یہ سب روایت ملتی ہے. اس کے متعلق مکان سے مراد سیٹی ہی ہے اور تزیہ سے مراد تالی ہی ہے. اس کے متعلق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت سعید رحمہ اللہ، سعید بن جبیر رحمہ اللہ، حضرت ابو رجاء رحمہ اللہ، حضرت محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ، حضرت حجر بن عنبس الحضرمی رحمہ اللہ، ابو سلمہ رحمہ اللہ اور ضحاک وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ اس کا اور حضرت قتادہ وغیرہ کہ اس سے مراد سیٹی اور تالی ہی ہے. کچھ دنوں پہلے برادران وطن کا مذہبی موقع گزرا اور اس سے کچھ پہلے 40واں گزرا اور اس 40 سے کچھ پہلے محرم کا پروگرام گزرا. جو کیا اس کی بات ہم نہیں بول رہے ہیں، جو کیا اس تماشے کو دیکھا اس کی بات کر رہے ہیں. کیا خیال آپ کا اس حدیث کے متعلق، اس آیت کے متعلق؟ علماء نے بہت کچھ نقل کیا، اگر اس کو تفصیل سے بتائیں گے 5 گھنٹہ بھی کم ہے، حق ادا نہیں کر پائے گا. اس آیت کو سمجھانے کے لیے ایک اور آیت ہم پیش کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ النَّاسَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا وَكَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. آیت لمبی، اس کے 1-2 ٹکڑے کا صرف ہم ترجمہ کریں گے کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے راستے سے گمراہ کریں. ایک جو گمراہ کر رہا ہے وہ بغیر علم کا ہے اور جو گمراہ ہو رہا ہے وہ بغیر علم کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کا ٹھٹا بنائے، مذاق اڑائے. ویسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اور جب اس بندے پر یا ان لوگوں پر ہماری آیات پیش کی جاتی ہے، منہ پھیر لیتا ہے، پلٹ جاتا ہے گھمنڈ کی طرح، گھمنڈ کر کے، تکبر کر کے، ایسا کہ گویا اسے سنا ہی نہیں ہے اور گویا اس کے کان میں کچھ پڑا ہوا ہے، کچھ کچرا ہے، بن ہے، گوئی ہے، کچھ ٹھوسے ہوا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرمانے فبشر بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. اس آیت میں جو لفظ ہے لہو الحدیث، اس کے متعلق علی میاں ندوی رحمہ اللہ، جو اسی نام سے مشہور تھے، اسی وجہ سے ہم کا نام اس سے لے رہے ہیں، فرماتے تھے کہ لہو الحدیث اس لفظ، اس کلمے کا، سینٹنس کا آپ کسی زبان میں ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں. کون؟ علی میاں ندوی رحمہ اللہ، جن کے متعلق عربوں نے کہا، ایکسپٹ کیا کہ یہ بندہ ہم سے زیادہ اچھی عربی جانتا ہے. اب وہ بندہ بول رہا ہے کہ اس لفظ کا جو کلمہ ہے لہو الحدیث، اس کا آپ کسی زبان میں ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے متعلق حضرت مجاہد نقل کرتے ہیں کہ لہو الحدیث مراد گانا ہے یا میوزک کے سامان، یا گانا اور میوزک دونوں ہے، یا گانے والیاں ہیں. اور اس حدیث، اس آیت کے تشریح میں ابن مسعود انصاری رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت اکرمہ رحمہ اللہ، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ رحمہ اللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد رحمہ اللہ، حضرت مکحول رحمہ اللہ، حضرت عمر بن شعیب رحمہ اللہ، حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ، امام نحاس رحمہ اللہ، امام لخی جو امام ابو حنیفہ کا اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، امام قتادہ رحمہ اللہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمون بن مہران رحمہ اللہ، حضرت شعبہ رحمہ اللہ اور امام سفیان، ان کا بھی شمار امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا. ان کا قول ہے لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے گمراہ کرے، ہر وہ آواز ہے یا ہر وہ کام ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے گمراہ کر دے. اور اس میں گانا بھی آتا ہے، اس میں میوزک بھی آتا ہے. اس آیت کے پس منظر کیا ہے؟ ایک بدبخت تھا نضر بن حارث بن کلدہ، غور سے سنیے گا، نضر بن حارث بن کلدہ، جیسے کہ امام بغوی ابن مسعود ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام طبری اور انہیں نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن
سناتے تھے خانہ کعبہ کے پاس، ہجرت سے پہلے کی بات ہے، تو یہ بدبخت، یہ بد نصیب اپنی لونڈیوں کو لا کے کھڑا کر دیتا تھا کہ جہاں پر محمد اللہ کا کلام پیش کرے وہاں پر لوگوں کو گانا سناؤ، میوزک سناؤ، اپنا ڈانس دکھاؤ، تاکہ لوگوں کا دماغ، ذہن محمد کے کلام سے بھٹک جائے۔ کس کے شادی میں، کس کے ولیمے میں، کس کے رسم میں، کس کی ہلدی کی رسم میں، کس کے چھیکے کی رسم میں گانا میوزک نہیں بجا رہے ہم لوگ۔ کس کے گھر میں، کس کے دکان میں، کس کے کارخانے میں، کس کے سفر میں، حضر میں، نظر میں، اندر میں، باہر میں، ظاہر میں، باطن میں، کون گانا نہیں سنا رہا ہے؟ یہ کس کی پہچان ہے؟ اس بندے کی پہچان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبایا ہے۔ دباؤ بڑھیا سے اپنے سماج میں اللہ تعالیٰ کی آواز کو، کام آ جائے گا۔ بیٹی چمکتی ہے، بیٹا لمٹتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ بدنصیب قوم، بدنصیب قوم، اپنی اولاد کو ہم لوگ زنخہ بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم لوگ ہیرا بنا رہے ہیں۔ اب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں ابن مسعود انصاری سے نقل کرتے ہوئے کہ الغنا یمت النفاق فی القلب، کہ گانا دل میں نفاق کو بوتا ہے، اور یہ جس شیطان کو بھگاتے ہیں لوگ رقیہ سناتے ہیں، بولتے ہیں یہ زنا کا رقیہ ہے، یہ لونڈے بازی کا رقیہ ہے، یہ چپٹی بازی کا رقیہ ہے۔ چپٹی بازی کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بتا دے تو، جو لوگ سنتے ان کی بات نہیں پوچھ رہے ہیں۔ چپٹی بازی کس کو بولتے ہیں؟ لڑکا لڑکے کے ساتھ کرے تو لونڈے بازی، اور لڑکی لڑکی کے ساتھ کرے تو چپٹی بازی۔ فرماتے ہیں کہ گانا اور میوزک بدکاری، لونڈے بازی اور چپٹا بازی کا رقیہ ہے۔ بہت اچھا ماحول ہم بنا کے جا رہے ہیں اپنی نئی نسل کے لیے، بہت اچھا ڈارک فیوچر، تاریخ مستقبل، جس میں آدمی چلے تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے، جس میں آدمی چلے تو دھکا کھائے، جس میں آدمی چلے تو گڑھے میں گرے، جس میں آدمی چلے تو دشمن کا لقمہ بن جائے۔ اور ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يحل تعلیم المغنیات ولا بیعہن واسمانہن حرام، کہ لونڈیوں کو گانا سکھانا حرام ہے، ان کا بیچنا بھی حرام، جو ناچنے والی گانے والی لونڈی ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ ہم اپنے اسکول کو لے کر اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں کیا ڈال رہے ہیں؟ بہت ترقی نہیں کرے گی قوم، بہت ترقی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجیں گے رحمت کا، ہم جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ پوری کریں گے، مراد پوری کریں گے۔ اور جب بولیں گے تو لوگوں لگے گا مرچا، کہ کوئی دوسرا آدمی نہیں بولتا ہے، یہ تک بکتا ہے، بولتا ہے، سمجھیے کہ پاگل کتا کر لیا میرے سے بک رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں محدث مفسرین، جو شخص گانا سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، اس پر دو شیطان اس کے دائیں بائیں آ جاتا ہے، اس کو مستقل مارتے رہتے ہیں، اس کو مستقل اپنی پاؤں سے ٹانگ سے مارتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بندہ اس چیز کو نہیں چھوڑ دیتا، یہ اس چیز سے بعد نہیں آ جاتا ہے، اس چیز سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بعثت لاکثر المزامیر، کی گانے میوزک کا جو سامان ہے، ڈھول تاشا باجا، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ ہم اس کو توڑ دیں۔ اور ان کے شاگرد ابن بشر فرماتے ہیں بعثت لہدم المزامیر، کہ اسی کام کے لیے ہم لوگ کو بھیجا گیا، جس کام کے لیے جس قوم کو بھیجا گیا تھا وہی کام آج یہ قوم کر رہی ہے، بہت شوق سے کر رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، قوم ترقی کر رہی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا نقل کیا ہے؟ نقل کیا ہے کہ جو شخص ایسی لونڈی کا پیسہ کماتا ہے جو ناچتی ہے، گاتی ہے، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا۔ کیا خیال ہے؟ ایسا شخص جو اپنے لونڈی کے ذریعے سے ناچ اور گانے کی کمائی کھا رہا ہے، اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھنا۔ کیا خیال ہے؟ فتویٰ جھاڑتے ہیں کہ یہ توحید، یہ شرک ہے۔ گھر کی بہو بیٹی رسم میں جاری ہے، شادی کے، بیاہ کے، ناچ گانا رہا ہے، زنخا، وہ اسی پر تم زنخا ہی بولیں گے جو عورتوں کے سامنے ناچے۔ واللہ العظیم آج کے پڑھے لکھے انسان سے پہلے کا جاہل انسان بہتر تھا۔ اس وقت میں یہ کام زنخوں کا تھا، ہجڑوں کا تھا، مرد کا کام نہیں تھا، سمجھدار کا، بہادر کا کام نہیں تھا۔ ہم اپنے بہو بیٹی کو ایسے ماحول میں چھوڑ دے رہے ہیں جانے کے لیے، فرشتے کے بھیجیں گے رحمت اتریں گے کہ نہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ترمذی کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ جب 15 چیز میری امت میں آ جائے گی، 15 چیز، ہم قرآن عربی کے متن سے نہیں پڑھے کہ بہت زیادہ ہو جائے گا، جب میری امت میں 15 بیماری آ جائے گی تو سمجھ لو کہ اس کی بربادی، اس کی تباہی، اس کی بربادی ہے۔ کیا ہے اس میں سے ایک چیز؟
گانے والی عورتیں لڑکیاں اور میوزک کے سامان، جب یہ سب چیز عام ہو جائے گا اس کی 3 چیز بتائی گئی، 3 چیز ہوگی، قذف ہوگا، مس ہوگا اور خسف ہوگا۔ خسف ہوتا کہ زمین دھسا دی جائے گا، زلزلہ آ رہا ہے کہ نہیں کثرت سے، آ رہا ہے کہ نہیں، پوچھو نا اپنے دل سے، اپنے ایمان سے پوچھو، پڑوسی سے، دوست سے مت پوچھو، ایسے دوست سے جس کو تمیز نہیں ہے کہ جو تم کو بتائے کیا صحیح کیا غلط ہے، واللہ العظیم ایسے دوست سے دشمن بہتر ہے جو تم کو صحیح راستہ دکھائے۔ اور فرمایا چہرہ مٹا دیا جائے گا۔ زلزلہ جب آتا ہے، جب بجلی گرتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کا چہرہ مٹ جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، پہچان نہیں آتا ہے۔ اور قذف ہوگا، آسمان سے اللہ تعالیٰ پتھر برسائیں گے، آگ برسائیں گے، عذاب برسائیں گے، اور اس میں ہاتھ لگ چکا ہے۔ آپ کو بتا دیں معلومات کے لیے، اس میں ہاتھ لگ چکا ہے۔ جس دن اس کا ٹولی میں میرا خطبہ رہے گا اس دن ہم بتائیں گے کہ کیسے ہاتھ لگا ہے، دعوت دے رہے اللہ تعالیٰ کو۔ واللہ العظیم ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب برسائیں، جب اللہ تعالیٰ زمین کو دھسائیں، جب اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے کو مٹا دے۔ ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ناچنے گانے والے عام ہو جائیں گے تو تم میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بندر اور سور بنا دیں گے۔ بولیے نا کہ ممبر بچہ کہ سور بول رہا ہے، قرآن میں لفظ آیا، سورہ بقرہ میں خنزیر کا لفظ آیا ہے، بندر اور سور تم کو بنا دیں گے قیامت تک کے لیے۔ مفسرین بولتے اس کا 2 معنی ہے، ایک یہ کہ حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کو ایسا بنا دیں گے، اور اس قسم کا واقعہ ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ آج سے لگتا ہے 10-15 سال پہلے آسٹریلیا میں ایک شخص کو بیماری ہوئی کہ چہرے پر بال ہوگا اور چہرہ بگڑتے بگڑتے سور کی شکل اختیار کر گیا۔ اور دوسرا علماء بولتے ہیں تمہارا نیچر، تمہاری فطرت کو اللہ تعالیٰ کتے، سور اور بندر والی بنا دیں گے۔ سور بندر کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی جانور کسی بھی جانور سے جفتی کھا لیتا اپنے، جبکہ جو دوسرا جانور ہوتا ہے جیسے کبوتر وغیرہ ہے، شیر وغیرہ ہے، اس میں ہوتا ہے کہ جوڑا بنا کے رہتا ہے۔ ہم لوگ بچپن میں پڑھا تھا اپنے استاد سے، سور کا گوشت اس لیے حرام ہے کہ اس میں نر اور مادہ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی نر کسی سے منہ مار لیتا ہے، کوئی بھی مادہ کسی سے منہ مار لیتی ہے۔ آج کل اسکول کالج میں ہم لوگ یہ بچے کو سکھا رہے ہیں۔ تو علماء بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نیچر ایسا کر دے رہا، ہو رہا ہے نیچر ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کون سا گھر بچا ہوا ہے؟ عالم رہے، عوام رہے، امام رہے، ہمارے جیسے آپ کے جیسے مقتدی رہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی لونڈی سے ڈانس کروائے، گانا سنوائے اپنے مہمانوں کے سامنے، سمجھ لو کہ دیوس ہے۔ جب لونڈی سے کرانے پر دیوس ہے، اس کا مالک، چاہے جائے تو اس کا باپ ہو، چاہے جائے اس کا بھائی ہو، چاہے جائے اس کا چچا ہو، چاہے جائے اس کا شوہر ہو، چاہے جائے اس کا خالو ہو، کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اب پھر روتے ہیں کہ ظالم کو ستہ مل رہا ہے۔ کیوں نہیں ملے گی ستہ؟ اسی کہ ہمارا اور آپ کا عمل ویسا کردار ویسا لچھن ہے۔ آپ کو بتا دیں، لوگ بولتے ہیں میوزک حلال ہے، کر سکتے ہیں، اب کسی کو منع کیے تو بولے کہ یہ وہابی ہے، سیدھے بولے کہ وہابی ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ علماء صادق پور کا جو اپنا سلسلہ ہے بیعت کا، یہ قادری اور چشتی 2 سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور زیادہ اہل حدیث لوگ آنکھ نہیں دبائیں، ہم جو بات بول رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم اچھی سے سمجھ کے بول رہے ہیں اور توڑ کے بول رہے ہیں۔ علماء صادق پور کا جو سلسلہ ہے 2 سلسلہ ہے، قادری اور دوسرا چشتی۔ اس میں سے ایک سلسلہ بولتا ہے کہ مجلس سماع میں آپ شرکت کر سکتے ہیں، اور دوسرا سلسلہ بولتا ہے کہ نہیں، حرام ہے۔ حرام بولنے کی یہی وجہ ہے کہ ان لوگ بولتے ہیں کہ حرام ہے۔ اب جب 2 بڑے میں اختلاف ہوگا تو وہاں پہ کس کا کہنا مانیں گے؟ دیکھیں گے کہ اللہ رسول کا کیا فرمان ہے، جس کا فیصلہ اللہ رسول کے فیصلے سے قریب رہے گا ہم اس کو مانیں گے۔ اب اگر ہم اللہ رسول کا فیصلہ ماننا ہے تو ایسا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے بڑے کو بڑا نہیں ماننا ہے، اپنے بڑے کو آدر نہیں دے رہے ہیں، اپنے بڑے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے۔ رسپیکٹ، آدر، مقام، ان کی سیوا اپنی جگہ پر، اور اللہ رسول کا فیصلہ کا فرمان، آرڈر، فیصلہ اپنی جگہ پر۔ لوگ بولتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے، سچی بات یہ ہے کہ چاروں مسلک کے جو امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، احمد بن حنبل، لوگ بولتے ہیں بیسک فتویٰ سب کا یہی ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ کوئی بولتا ہے مطلق حرام ہے، کوئی بولتا ہے مکروہ ہے، کوئی بولتا ہے مجھے پسند نہیں ہے۔ جسے امام مالک کے متعلق لوگ بولتے ہیں کہ مدینے والے کے نزدیک میوزک شادی موقع سے حلال ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا گانے کے بارے میں، میوزک کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل مدینہ میں جو فاسق مزاج کا مسلمان ہے، فاسق وہ یہ سب کرتا ہے، نہیں اچھا انسان ہمارے ہاں ایسا نہیں کرتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے نقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے گانا، میوزک، اس قسم کی چیز۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ سے نقل ہے،
انہوں نے بتایا جو بھی ہم نقل کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی سے بھی گانا گاواتا ہے تو وہ دیو سے چلے جاتا ہے، اس کے گھر کی بہن بیٹی بیوی بچی ہو. اور اس قسم کا فتویٰ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے تین قسم کا فتویٰ ملتا ہے. اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا راجح فتویٰ یہی ہے کہ اس چیز سے آپ پرہیز کیجیے. تاریخ میں جس کے بیس پر یہ فتنہ آیا اس امت میں 2 ہی آدمی کا نام آتا ہے. بصرہ میں سے عبداللہ بن حسن العنبری کا نام آتا ہے جس نے کہا کہ حلال ہے، اور دوسرا انسان کا نام آتا ہے جو مدینہ کا رہنے والا تھا، ابراہیم بن سعید. یہ 2 انسان کے متعلق لوگوں نے نقل کیا، انہی کے فتوے کی بنیاد پر آج اس کو لوگ حلال قرار دے رہے ہیں. کہاں پوری امت کے علماء اور کہاں 2 انسان؟ کس کا فیصلہ مانیے گا جی؟ کس کا فیصلہ مانیے گا؟ جہاں پوری امت کے علماء جاری ہو جائیے گا یا اس کی طرف جائے گا جو 2 انسان الگ ہو گیا؟ ہو سکتا ہے اس سے غلطی بھی ہو سکتا ہے اس سے چوک بھی ہو سکتا ہے اس سے کنفیوژن ہوا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کہ اس فرمان کے نقل جو ہم نے نقل کیا کہ اللہ الحدیث سے مراد گانا ہے، ایک اور آیت اللہ تعالیٰ کے فرمان نقل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. وَاسْتَفْزِزْ سے مراد کیا ہے؟ وَاسْتَفْزِزْ کے متعلق حضرت مجاہد بولتے ہیں گانا اور میوزک کا سامان ہے. امام ضحاک کا یہی قول ہے اور باقی علماء کا، محدثین کا، صحابہ کرام کا کہنا ہے وَاسْتَفْزِزْ سے مراد گانا، میوزک اور سب گناہ کام آتا ہے. اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم لوگ کیا ماحول بنا رہے ہیں. آگے کسی کو بولیے گا تو بولے گا 2 دن کا لونڈا ہے، ہم لوگ آگے سکھا رہا ہے. اور جب گانے کی بات آئی اس پر ہم بتایا کہ صوفیہ کا 2 طبقہ، ایک بولتا ہے کہ مسجد سماع حلال ہے، دوسرا طبقہ بولتا ہے کہ مسجد سماع حرام ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر تعالی جواد گرم پانی ہے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ہم نقل کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستفزز کہ اس کے متعلق لوگوں نے کہا اس سے مراد گانا میوزک بھی ہے. اپنے دل سے سوچئے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اس کی تفسیر میں لوگ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں علماء مفسرین، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن علماء بولتے ہیں کہ اس حدیث کے ایک ٹکڑے کی دلیل یا تو قرآن کی کسی آیت سے ملتی ہے یا حدیث کے کسی حدیث سے ملتی ہے یا صحابہ کرام کے فرمان سے ملتی ہے. حدیث اگر ضعیف ہے آپ کو گوگل یونیورسٹی میں، واٹس ایپ کالج میں جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لمبی حدیث اس کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پہ بھیجا اس نے کہا کہ ہمارا کام کیا رہے گا، ہمارا کام کیا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا کام ہوگا جادو ٹونا کرنا. اس نے پوچھا کہ میرا قرآن کیا ہوگا، جو پڑھنے والی چیز. قرآن سے مراد یہ قرآن نہیں، قرآن کا مطلب تو پڑھنے والی چیز. اس نے پوچھا میرا قرآن کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا شعر شاعری گانا. اس نے کہا کہ میری کتابت، میری رائٹنگ، میری تحریر کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا وشم، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹیٹو، جو ہمارے نوجوان لڑکے بہت شوق سے بناتے بدن پہ ٹیٹو، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا جو بناتا جو بنواتا سب پر اللہ رسول کی فرشتوں کی لعنت ہے. اور آپ کو خوشخبری بتا دیں کہ جو انسان اپنے بدن پر ٹیٹو بنواتا ہے اس کے بدن کا امیونٹی سسٹم ہوتا ہے جو بیماری کا مقابلہ کرنے کا وہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر شیطان بولتا ہے کہ میرا پینے کی چیز کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نشاور چیز صرف پینے کی چیز ہے. شیطان پوچھا میری غذا کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ تیرا غذا ہے. اب گھر میں بیوی بہن بیٹی گانا گا کر کے سن کر کے کھانا بنانے کی بسم اللہ تھوڑی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کا نام تھوڑی لے گی. پھر شیطان بولتا ہے کہ میری آواز کیا ہوگی یا میری آزان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے میوزک کا سامان، میوزک کا سامان. اسی وجہ سے علماء فرماتے مفسرین محدثین کہ گانا چپٹی بازی، لونڈے بازی، بدکاری کا رقیہ ہے. اور گانے کا اثر عورتوں پر زیادہ ہوتا ہے. ایک روایت ہے اگرچہ ضعیف ہے لیکن اسی کی بنیاد پر علماء بتاتے ہیں، اس روایت کو ہم نقل نہیں کریں گے، کہ عورتوں پر بنسبت مردوں کے زیادہ اثر ہوتا ہے گانے اور میوزک کا. کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور سے کمزور بنایا ہے. واللہ العظیم کتنے ہی دعویٰ کر لیں کہ ہم مرد بن گئے، مرد کے برابر ہیں، ہم پلہ ہیں،
عورت کے کمزوری کی سب سے بڑی پہچان آج کے زمانے میں یہ ہے کہ عورت مرد کا کپڑا پہنے، سمجھتی کہ ہم مرد بن گئے. اس کی کمزوری، اس کا احساس کمتری ہے کہ مرد ہم سے اوپر ہے، سپیریئر ہے، تب اس کی نقل کر رہی ہے. انسان کس کی نقل کرتا ہے؟ جو اس سے سپیریئر رہتا ہے، جو اس سے طاقتور رہتا ہے، جو اس سے بڑا رہتا ہے. اگر ہماری ماں بہن بیٹی مرد والا جینس پہننی ہے، ٹاپ پہننی ہے، شرٹ پہننی ہے، تو اس کا مطلب ان کے دل میں احساس کمتری ہے کہ مرد اپر کاسٹ ہے، ہم لوور کاسٹ، ہم اس کی نقل کریں گے تو ہم ترقی کر لیں، چاہے سرکار رہے، چاہے اسٹیٹ گورنمنٹ رہے، چاہے سینٹرل گورنمنٹ رہے، چاہے کسی دنیا کی کوئی بھی سرکار رہے. عورتوں پر گانے کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سنگر گروپ ہے کوریا کا، آپ اس کا نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں، اس کے چاہنے والی عورتیں زیادہ ہیں. ہمارے نوجوان زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں ہم کیا بول رہے ہیں. اگر غلط بول رہے ہیں تو کوئی آگے 2 تھپڑ میرے مار سکتا ہے، ابھی مار سکتا ہے. اس کے چاہنے والی عورتیں، مائیں بہن بیٹی زیادہ ہے، کیونکہ عورتوں پہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اور سنگر گروپ کیا ہے؟ وہ زنخا کا گروپ ہے. آپ زنخا کی سنگت میں رہیے گا، زنخا کے نیچر کو پسند کیجیے گا، آپ بھی کل کو زنخا بنیے گا واللہ العظیم. اور وہ زنخا کا گروپ ناستک گروپ ہے، شیطان کا پجاری ہے. صرف یہی نہیں، اپنے گانے میں اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے. ہم اپنے گارجین کو کیسے بولیں گے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیے، اپنے گھر کے افراد پر نظر رکھیے. کون کس کی پیروی کر رہا ہے، کس کی چاہت میں دیوانہ ہے، کس کی صحبت میں وقت گزار رہا ہے. صحبت وہی نہیں ہے کہ دوست کے ساتھ نکل جائے، سہیلی کے ساتھ نکل جائے. صحبت یہ ہے کہ دن رات وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کس ماحول میں خود کو ڈھال رہا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے اوپر نقل کیا تھا کہ وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ شیطان کا وعدہ دھوکہ ہے، شیطان کا وعدہ دھوکہ ہے. کوریا میں سب سے زیادہ سنگر گروپ پائے جاتے ہیں ورلڈ لیول پر، اور سب سے زیادہ وہیں لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اگر گانے میں سکون مل جاتا، اگر میوزک میں آتما کو سکون مل جاتا، تو سب سے زیادہ وہاں لوگ سوسائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَعِدْهُمْ وَمَعِدْهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ شیطان کا وعدہ تو اس کا دھوکہ ہے. آپ کس کے چکر میں ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نئی نسل میں خودکشی، آتم ہتیا کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، عشق بڑھتی جا رہی ہے. جس قسم کی خبر ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ اس قسم کی بیماری سے خود بھی بچیے، اپنے گھر کے بال بچوں کو بچائیے. اب بہت افسوس کا مقام ہے کہ گارجین کیا سنبھالے گا، بچوں کو کیا سنبھالے گا، بچوں کے ساتھ بہا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلفنا خیرا منہا. واللہ العظیم اگر ایسے گارجین سے بچے کو اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، انصاف ہے. واللہ العظیم اگر ایسے بچوں سے گارجین کو اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، انصاف ہوگا. چھیننے نہ ہے، عراق میں، سیریا میں، یمن میں، لبنان میں، صومالیہ میں، افغانستان میں ہوش نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سعید من اتقى بغیرہ، نیک وقت عقل مند ہوشیار وہ ہے جو دوسرے سے سبق سیکھے. سبق نہیں سیکھ رہے ہیں، وہاں بچے بھوکے مر رہے ہیں. ابھی کل کیا ہے بات، ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے سیریا کا، بچی رو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بچی بول رہی کہ جب سے ابا انتقال کر گئے رات میں لوگ بھوکے سوتے ہیں. وہ تھے تو کھانے کا انتظام کر لیتے تھے. احساس نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. تمہاری بھی تیاری ہو رہی ہے، تمہاری بھی تیاری کی مدت ہو رہی ہے. جو بھی ہم گئے ہیں یو پی اور واپس آئے، جو دیکھا ہے راستے میں، دیکھا تو خون سوکھ گیا، لیکن احساس رہے تب نے، اب ویسی نظر رہے تب نے. اور جب بات آئی گانے کی، کورین گروپ کی، سوشل میڈیا پر ایک گانا بہت عام ہو رہا ہے. گارجین ہمارے غور سے سنیں، گانے میں صرف اتنی سی ہتھیلی نظر آتی ہے، بس اتنی انگلی کے اشارے سے اشارہ کیا جا رہا ہے. اشارہ کیا ہے ہم اس کو نقل نہیں کر سکتے ہیں. اشارہ وہی ہے جو بشیا عورت، کوٹھے کی عورت، کرائے کی عورت اپنے گاہک کو کرتی ہے. تمیز ہی نہیں کہ ہمارے بچی، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بیوی، ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. صرف اسی ہاتھ کے اشارے سے وہ ایک سنگر ہے یورپ کی، اس نے گانا گایا ہے، اس کے دھن پر وہ اس بیک گراؤنڈ میں اس کا میوزک کا دھن لیتا ہے اور سب لوگ گانا اس کو شامل دکھا رہے ہیں. اور سنگر کیا ہے، وہ بھی سنگر بھی شیطان کی پجاری ہے. اپنے گانے میں بول رہی ہے کہ میرا مرنا، میرا جینا شیطان کے لیے ہے. ہماری نئی نسل کس کے پیچھے جا رہی ہے؟ شیطان کے پیچھے. ہمارے اور تھمائیے بچوں کو اسمارٹ فون اور کمپیوٹر بڑھیا سے تھمائیے، اپنا ٹینشن کم کر لیجیے. ماں اپنا ٹینشن کم کرنے کے لیے بچوں کو موبائل تھما دے رہی ہے، باپ اپنا ٹینشن کم کرنے کے لیے بچوں کو موبائل تھما دے رہا ہے. تمیز ہی نہیں کہ اس کا فیوچر برباد ہو رہا ہے، اس کا فیوچر ڈارک ہو رہا ہے. اب بھرم میں رہی ہے کہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنے گا، لیکن اس کا آنے والا واللہ العظیم ہم نہیں بول رہے، جانکار غیر مسلم بول رہے، ہندوستان کا
کہ اگر ہم نے اپنی نئی نسل کو نہیں بچایا، واللہ العظیم 15 سے 20 سال میں جو نسل آئے گی خون کے آنسو روئے گی، اور اس وقت اس کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں رہے گا اس دنیا میں، اور آپ کو دعا دینے کے بجائے آپ کو لعنت ملامت کرے گی۔ اور جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب ناچنے گانے والے عام ہو جائیں گے، قیامت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ قذف ہوگا، مسخ ہوگا اور خسف ہوگا، زمین دھسائی جائے گی، آسمان سے اللہ تعالیٰ عذاب برسائیں گے، جس کا ہم بتایا کہ ہم بتائیں اس کے متعلق اس کٹولہ میں، اور چہرہ مٹا دیں گے۔ چہرہ مٹانے کی بہت بڑی شکل ہے۔ اب جب بات آئی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، اس کا اتنا نقصان ہے سوشل میڈیا کا، ہم بتائیں گے تو آپ بولیے گا بہت لمبا خطبہ دے رہا ہے۔ بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہو رہا ہے کہ مسلم فیملی میں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے صرف لڑکی نہیں، لڑکے کے شادی میں بھی پریشانی آ رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اب شادی شدہ لوگ آپس میں بیوی کا ایکسچینج کر رہے ہیں، جیسے گاڑی گھوڑا ایکسچینج کرتا ہے نا آدمی، اب یہ نوبت آ گئی، یہی سکھا رہے ہیں ہم لوگ بچے کو نے۔ اب اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے اور تو مسلم قوم کو دکھایا جا رہا ہے کہ مسلم کپل ہے، مسلم کپل، اس کا رومانس کا ویڈیو دکھایا جا رہا ہے اسلامی ویڈیو کے نام پر، اسلامک چینل کے نام پر، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میاں بیوی میں جو بات ہوتی ہے خاص، اگر وہ دنیا والوں کو لا کے دکھائیں گے، دکھانا تو دور کی بات ہے، سنائیں گے بھی تو اس پر اللہ تعالیٰ رسول کی فیصلے کی لعنت، اور فرمایا تھا ویسے ہی ہے جس راستے چلتے ہوئے جانور جفتی کھاتا ہے۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے اور انسان شیطان کی پوجا سے قریب ہو رہا ہے، شیطان کی پوجا شروع کر رہا ہے، شیطان کی عبادت سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری نئی نسل اس میں گانجا نشہ خور بنتی جا رہی ہے، اس کا سپلائی کر رہی ہے، اس کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر دے رہی ہے۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے قاتل بن جا رہے ہیں، اس سوشل میڈیا کے بچے بدکار، لونڈا باز، چپٹی باز، زناکار، بے شرم، بے حیا، آبرو باختہ بنتے جا رہے ہیں۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے اور انسان بھی سائیکولوجیکل بیمار ہوتا جا رہا ہے، ڈپریشن کا مریض ہوتا جا رہا ہے۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے انسان میں جسمانی بیماری آ رہی ہے، جسمانی دماغ کی بیماری آ رہی ہے، نس کی بیماری آ رہی ہے، پٹھے کی بیماری آ رہی ہے، ہڈی کی بیماری آ رہی ہے، پھیپھڑے کی بیماری آ رہی ہے، ہارٹ کی بیماری آ رہی ہے۔ ابھی تو رپورٹ آئی ہے کہ ہندوستان کے 40% نوجوان ہارٹ کے مریض ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ الیکٹرانک سامان، اس کی وجہ یہ الیکٹرانک سامان ہے۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو پولیٹیکل طور سے توڑا جا رہا ہے، جیولوجیکل طور سے توڑا جا رہا ہے، ڈیموگرافک طور سے آپ کو توڑا جا رہا ہے، جیو پولیٹیکل طور سے آپ کو توڑا جا رہا ہے۔ ورلڈ لیول کے جو انٹیلیجنس ہے وہ آپ کا یوز کر رہی ہے، اور جو لوگ جانکار ہیں، فیس بک کی ہسٹری جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس انٹیلیجنس نے فیس بک کو لانچ کیا تھا۔ اس کی ہسٹری آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں میں موت ہو جا رہی ہے۔ آپ کو جن سے پہلے سنا تھا ہیلوین کی عید منا رہے تھے لوگ، 150 کے قریب لوگ اچانک ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے؟ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے مرد کو عورت سے بگاڑا جا رہا ہے، عورت کو مرد کے ذریعے سے بگاڑا جا رہا ہے۔ گارجین کو فکر ہی نہیں ہے، مرد کو فکر ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان کو سماجی طور سے توڑا جا رہا ہے۔ انسان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ انسان کے بارے میں کہا گیا ہے انگلش زبان میں اور عربی زبان میں کہ یہ سوشل اینیمل ہے، یہ سوشل اینیمل، یہ تنہا ہی نہیں رہ سکتا، تنہا نہیں سکتا۔ سماجی طور سے آپ کو توڑا جا رہا ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے، ماں باپ کا باغی بنا جا رہا ہے بچوں کو۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے فیملی کا جو بندھن ہوتا ہے اس کو توڑا جا رہا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو زومبی بنایا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، یہ سب بیکار بکواس ہے جو لوگ بول رہے ہیں کہ وائرس نکلا ہے کئی ہزار سال پرانا، اس میں زومبی کا وائرس ہے۔ ہم لوگ زومبی بن چکے ہیں، ہم لوگ زومبی بن چکے ہیں۔ زومبی کا مطلب یہی بتا رہے خلاصہ میں، مختصر میں، کہ ایک جادو ہوتا ہے افریقن کہ مردے پہ جب آپ کیجئے گا تو وہ مردہ زندوں پر حملہ کرے گا۔ ہم لوگ زومبی بنتے جا رہے ہیں، جبکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کا برین واش کیا جا رہا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو گائیڈ لائن دکھایا جا رہا ہے، آپ کو اللہ رسول کا حوالہ دیا جائے گا نا، آپ منہ بنا لیجیے گا، آنکھ دبا لیجیے گا، بھاگ جائیے گا، بڑی ہم اللہ کی 1400 سال پرانی پھر۔ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہی چیز آپ کو گھول کے پلائی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے جو شیطان چاہتا ہے، کانا دجال چاہتا ہے، اس کے چیلے چپیٹے چاہتے ہیں۔ اس کی پوجا کرتے ہوئے آپ کو نہیں لگ رہا کہ میری عزت جائے گی، ماں باپ سکھائے تو عزت چلی جائے گی، اللہ رسول سکھائے تو عزت چلی جائے گی، اور اس کی پوجا کیجیے، اس کی پیچھے کی طرح چلتے رہیے تو اس میں آپ کی عزت نہیں جائے گی۔
اس میں آپ کسی کی پرستش نہیں کر رہے ہیں. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بچے اور بچیوں کا بڑے کروڑوں خربوں میں ہیومن ٹریکنگ ہو رہا ہے، ان کا بزنس ہو رہا ہے کروڑوں کا خربوں کا. پورن ویڈیو ان کا استعمال ہو رہا ہے، پورن فلم میں ان کا استعمال ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہو رہا ہے تو ان کو کوٹھے پہ بھیج دیا جا رہا ہے. کچھ نہیں ہو رہا ہے ان کا پھیپڑا، گردہ، لیور، مغز بلیک مارکیٹ میں بھیج دیا جا رہا ہے. یہ ہو رہا ہے سب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے تصویر کا جادو کیا جا رہا ہے. تصویر کے ذریعے سے بھی جادو ہوتا ہے. جب تصویر کے ذریعے سے جادو ہو سکتا ہے تو ویڈیو آپ کی ویڈیو سے جادو نہیں کر سکتا کوئی آپ پر؟ کرے گا؟ کر سکتا ہے. اور اس عالم کا حوالہ مت دیجیے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر دعا پڑھیے گا تو آپ بچ جائیے گا. اس لیے جب آپ کام کیجیے گا شریعت کے خلاف تو دعا میں اثر ہوگا نہیں ہوگا سر. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سارا سائٹ ایسا ہے، اگر اس سائٹ کو آپ بار بار دیکھیے گا یا چینل یا گروپ، آپ پر سواری آ جائے گی شیطان کی. اسی مقصد سے بنایا ہی گیا ہے کہ آپ پر سواری آئے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سے لڑکے لڑکیوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. کسی کو ہوش ہی نہیں کہ کہاں جا رہی ہے یہ سماج. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو ماڈرن اسلام دکھایا جا رہا ہے. جو بھی ہو رہا ہے نا قطر میں اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے. تبلیغ اسلام کی ہو رہی کہ نہیں؟ تبلیغ اسلام کی قطر میں. قطر کے اسلام کی تبلیغ کی یہ حقیقت آپ کو بتا دیں کہ قطر میں گٹکا کھینی کھا کر کے روڈ پر نہیں نکل سکتے تھے. شراب پینا، دارو پینا تو بہت دور کی بھی تھی. اس میچ کے بہانے سرکار نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک اسٹیڈیم کے اندر آپ شراب نہیں پی سکتے ہیں، اسٹیڈیم کے باہر شراب پی سکتے ہیں. الٹی دنیا نہیں چل رہی ہے، دنیا الٹی نہیں چل رہی ہے. اس ملک میں نہیں، اس دنیا میں الٹی گنگا بہتی ہے. اس کی تفسیر کا موقع نہیں ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بچے میں سوسائڈ کا، انسان میں سوسائڈ کا مادہ آ رہا ہے، ڈپریشن کا مریض ہو جا رہا ہے. اس سوشل میڈیا کی وجہ سے انسان کسی کی نظر لگ جا رہی ہے تو مر جا رہا ہے، سوئسائڈ ہو جا رہا ہے. ہم ایسے لوگ کو جانتے ہیں اپنے قریب میں. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس سوشل میڈیا کا اتنا نقصان ہے، چائنا جیسا ناسک ملک بہت سارے سوشل میڈیا ایپس اور اپنے ملک میں بین لایا ہوا. وہ ایپس باہر سپلائی کر رہا ہے، لیکن دیکھیے اس کا عقل، اس کا دماغ، اس گورنمنٹ کا، وہ جانتی ہے کہ میری نئی نسل کو برباد کر دے گا. اپنے ملک میں بین ہے. اب باہر میں چائنا سے باہر اس سے کروڑوں کا بزنس، خربوں کا، ملین کا بزنس کیجیے، لیکن چائنا میں آپ سے کوئی بزنس نہیں کر سکتے ہیں. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے لاشعور کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. لاشعور کس کو بولتے ہیں؟ انسان کا 5 سینس بہت مشہور ہے: دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا. یہ 5 ہوا. اور چھٹا سینس ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں دماغ کے اندر چھٹی حص ہوتی ہے کہ کوئی گھٹنا ہونے سے پہلے انسان بول دیتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے، یا وہاں سے انسان ہٹ جاتا ہے. یہ میڈیکل طور سے ثابت ہے. آپ کی چھٹی حص پر اٹیک کیا جا رہا ہے کہ آپ کے دل میں حق کے لیے نفرت، باطل کے لیے محبت، اللہ رسول سے نفرت، شیطان سے محبت پڑ رہا ہے. آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ مجھے کیا گھول کے پلایا جا رہا ہے. بلکہ یہ میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے اس ملک میں بھی کہ اس چھٹی حص کے ذریعے سے مسلم اور غیر مسلم بچوں کو آتنکوادی کیس میں یوز کیا گیا ہے. آپ پچھلے 10 سال کی نیوز کو غور سے دیکھیے. یہ نیوز اخبار میں آ چکی ہے کہ چھٹی حص کے ذریعے سے مسلم لڑکے اور غیر مسلم لڑکوں کو بھی آتنکوادی کیس میں استعمال کیا گیا ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو نئے اسلام سے ماڈرن اسلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے متعلق ایک نو مسلم لڑکی بولتی ہے یورپ کی کہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے ہم درخواست کریں گے کہ اسلام کو سوشل میڈیا کی وجہ سے ذریعے مت سمجھنے کی کوشش کیجیے. اسلام کو سمجھیے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اسلام کو سمجھیے رسول کی سیرت سے. اگر اس کو آپ سوشل میڈیا کی سمجھیے گا تو آپ چوچو کا مربع بن جائیے گا، چوچو کا مربع بن جائے گا. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے اندر سے ولا اور برا کا مادہ ختم کیا جا رہا ہے. لوگ بول رہے ہیں کہ غازی توحید پر 10 نہیں دے رہا ہے. ارے جاہل، پڑھا لکھا جاہل، ولا برا، یہ ولا اور برا توحید کی جڑ ہے. یہ کوئی مسلکی جھگڑے کی بات نہیں ہے. اللہ واسطے کسی سے محبت کرنا اور اللہ واسطے کسی سے دشمنی کرنا، اللہ واسطے کسی سے قریب ہونا اور اللہ واسطے کسی سے دور ہونا. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے اندر سے ولا اور برا کا مادہ ختم کیا جا رہا ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے اندر گھمنڈ ڈالا جا رہا ہے، گھمنڈی پر جنت حرام ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے اندر میں شرک کا مادہ ڈالا جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مشرک کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے گناہ کا ڈنکا بھی بجا رہے ہیں. اور اللہ رسول نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت کا ہر گنہگار معاف کیا جائے گا الا المجاہرون، سوائے ایسا انسان کے جو اپنے گناہ کا ڈھنکا بجائے، رات میں گناہ کرے اور دنیا کو صبح میں دکھائے کہ دیکھو ہم نے یہ گناہ کیا. آج ہم لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں سوشل میڈیا میں؟
اب دعوت دے رہے دنیا کو، ایک تو دعوت دے رہے گناہ کرنے کا، اور دوسرا گواہ بنا رہے ہیں قیامت کے دن کہ دیکھو ہم گناہ کر رہے ہیں. اور ویسے گناہ گار کی بخشائش نہیں ہوگی. قیامت کے دن بہت سارا انسان ایسا آئے گا گناہ کا پٹارا لے کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو سائڈ میں لے جا کے بولے کہ دیکھو یہ پٹارا تمہارا گناہ کا، یہاں سے لے کے وہاں تک فائل ہے، لیکن چونکہ تم نے گناہ تنہائی میں کیا تھا اس لیے ہم تمہارا فائل دبا دے رہے ہیں. اس فائل کو ہم لوگ دنیا کو دکھا رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ کہ گھر میں ٹی وی نہیں رکھیے. ٹی وی میں جو گناہ ہوتا ہے وہ اجتماعی گناہ ہوتا ہے، پورا گھر، پورا خاندان، پورا سماج مل کے گناہ کرتا ہے. گناہ ایسا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی موقع دیجیے کہ اللہ تعالیٰ بخش سکے، قیامت کے دن معاف کر سکے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بچوں میں جو گیم چلایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بچے اور بچیاں دونوں کا اپہرن ہو رہا ہے، ان کا مرڈر ہو رہا ہے، ڈپریشن ہو جا رہا ہے. اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بچوں کے دماغ پہ میڈیکل رپورٹ ہے، ٹیلی گراف میگزین ہے انگلینڈ کی بہت مشہور، اس کی نیوز آ چکی ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے بچوں کے دماغ پر فوگ، دھواں بیٹھ جا رہا ہے، اس میں سوچنے کی صلاحیت، پڑھنے کی صلاحیت، یاد رکھنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری عورتوں کو ورلڈ لیول کے فیشن کا دیوانہ متوالا بنایا جا رہا ہے. کیا خیال ہے؟ سیدھے اپنے اندر جائیے گا، یہ نماز کا گٹا، یہ ٹوپی، یہ داڑھی، یہ حج، یہ عمرہ، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ رمضان، یہ افطار کچھ کام نہیں آئے گا. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ نمازی آئے گا مسجد کے پاس نماز پڑھنے کے لیے. غور سے سنیے، نمازی آئے گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سواری سے، اس کی گھر کی عورتیں سواری پر بیٹھی ہوں گی، یہ صحیح روایت ہے. اور اس کے گھر کی عورتیں کیسے ہوں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ وہ عورتیں کپڑا پہن کے ننگی ہوں گی، مردوں کو اپنے طرف مائل کرنے والی اور خود اپنے دوسرے مردوں کی طرف مائل ہونے والی. اور پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان پر لعنت بھیجو، ان پر لعنت بھیجو. میری زندگی کی یہ سنگل حدیث ملی ہے جس گناہ کے متعلق اللہ کے رسول فرمانے کہ اس پر لعنت بھیجو، لعنت بھیجو. اس کے علاوہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میرے کوئی حدیث ایسی نہیں ملی، کوئی ایسا آرڈر، کوئی ایسا آدیش نہیں ملا جس میں کہا کہ لعنت بھیجو. آپ جس فرمایا کہ ان عورتوں پر جنت حرام ہے، جس عورت پر جنت حرام، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا بیٹا بچ جائے گا. اس کے متعلق دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا دیوس جنت نہیں داخل ہوگا. دیوس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، بولا جس کے گھر میں بے شرمی، بے حیائی آئے، وہ اندھا بن جائے، گنگا بن جائے، بہرا بن جائے. آج ہمارے گھر کے مرد لوگ ایسا نہیں بننے ہیں. آج جب ہم ممبر پر چڑھے ہیں گلا کھلا ہوا تھا، ایک صاحب کروا رہے ہیں گلا بند کیجیے نا. ارے آپ کی بیٹی کا پیٹ کھلا ہوا ہے، تون کھلی ہوئی ہے، بازو پسلی کھلا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال لی ہے، آپ تو اس کو کہیں نہیں سمجھایا کہ بابو مت کرو، اچھی چیز نہیں ہے. اب میرے سکھا رہے کہ گلا بند کیا، آپ کا گلا بند کرنا بھول گیا، بٹن لگانا. تمیز نہیں ہے، شرم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، بھیجا نہیں ہے، سینس نہیں ہے. اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو بچہ، جو انسان سال بھر سوشل میڈیا پہ جاگے گا، دن میں نہ کلاس کر سکے گا، نہ دکان میں کام کر سکے گا، نہ کارخانے میں کام کر سکے گا، نہ ہی آفس میں کام سنبھال سکے گا. وہ دن بھر تو نشہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نئی نسل میں سوچنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے. ابھی ہم مانگا گرم پانی تو یہ سسم پانی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا کا اثر ہے. آپ سے سوچنے کی صلاحیت، فیصلہ لینے کی صلاحیت آپ سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری نئی نسل کو سکھایا جا رہا ہے کہ شادی بیاہ بکواس ہے، شادی بیاہ گھر بسانا سے بکواس ہے. اور جب نئی نسل کنٹرول سے بھاگیں گے باہر تو سب کو میری بیٹی بھاگ گئی، میرا بیٹا بھاگ گیا. بگاڑ تو آپ رہے ہیں، بگاڑ تو اس کو آپ رہے ہیں، اور جب اس کا پھل آتا ہے تو روتے ہیں کہ بدتمیز ہے، نالاک ہے، کہنا نہیں مانتا بڑوں لوگ کا. اس سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیے گا جادو ٹونا، جن جنات کی کہانی بہت پھیلائی جا رہی ہے. یہ کس چیز کی تیاری ہے؟ یہ کانا دجال کے آنے کے ظہور کی تیاری ہے. یاد رکھیے ہر وہ شخص جو اس قسم کا سائٹ دیکھتا ہے، شیئر کرتا ہے، اس کا مطلب وہ کہیں نہ کہیں کانا دجال کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ جانے یا نہ جانے، چاہے نہ چاہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ اس چیز سے پرہیز کیجیے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے دکھایا جا رہا ہے کہ ورلڈ لیول کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں. اور ہم نے کبھی کیا بتایا ڈانس کے بارے میں، گانے کے بارے میں، میوزک کے بارے میں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، صحابہ کرام نے کیا فرمایا، علماء نے کیا نقل کیا؟ آپ لوگ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ اس برے وقت آنے سے پہلے جو اس ملک میں تیاری ہے آپ کے خلاف، خود کو بدل لیجیے. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے. میرا بال بچہ نہیں ہے، میرا بال بچہ نہیں ہے، میرے فکر آنے والی نسل کی، ہم تو مر جائیں گے.
جو بچہ رہے گا، جو بچی رہے گی تو جھیلے گی، اب وہ بھوگے گی۔ آئیے اس مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہے جو خود دوسرے کو بھلا چاہے اور اپنا بھی بھلا چاہے۔ الدین النصیحہ کہ لمن للہ ولرسولہ ولعامۃ المؤمنین، کہ اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور عام لوگوں کے لیے۔ اللہ رسول کی تو نصیحت بات سمجھ میں آ رہی ہے، عام مومنوں کی کیا ہے؟ یہی اس کو صحیح راستہ دکھائی ہے، سچائی کا راستہ دکھائی ہے۔ اگر آپ نے نہیں دکھایا تو یاد رکھیے آنے والا وقت کسی کو نہیں بخشے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے برسائیں گے تو پھر وقت روئیے گا نہیں، جب اللہ تعالیٰ زمین میں دھسائیں گے تو اس وقت روئیے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس برے وقت آنے سے پہلے بدلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اب جب آ گئی یہ بیماری، بتا دے رہے ہیں سوشل میڈیا کا اثر اس میں گانجے سے بھی زیادہ خطرناک ہے واللہ العظیم۔ یہ ہم نہیں بول رہے، جانکار لوگ بول رہے ہیں۔ اس کی عادت اب چاہیے کہ چھڑانا ایک دو دن میں چھوٹنے والے نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جب تک آپ کو راستہ نہیں دکھائیں گے آپ نہیں بچ سکتے۔ اس کے لیے اگر کوئی انسان اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس پریشانی میں، اس مرض میں، اس گناہ میں، اس کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفر اللہ العظیم الذی لا اله الا هو القیوم پڑھتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ واللہ العظیم مجھے لگتا ہے اس سے مختصر دعا شاید ہی آپ کو ملے۔ اس کا ترجمہ بتا دیں، الہی ہم آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، تقوی کی بھیک مانگتے ہیں، اور اس کے بعد پاک دامنی کی بھیک مانگتے ہیں، اور اس کے بعد روزی روٹی کی بھیک مانگتے ہیں۔ زندگی کے ہر پہلو اس دعا میں آ جائے گا، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ باوضو رہیے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ قبلہ رو بیٹھ رہیے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ جان نماز پہ بیٹھیے، چلتے پھرتے پڑھیے، یہ سوچ کر کے کہ ہم انسان کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ اگر آپ نہیں بچائیے گا تو ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ واللہ العظیم ہم بھی نہیں بچ سکتے، نہ آپ بچ سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا۔ سوشل میڈیا کا نقصان اتنا ہے کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا پروگرامر ہے کمپیوٹر کا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں چین سکون آئے، شانتی رہے، آتما کو سکون رہے، سوشل میڈیا کا استعمال بند کر دیجیے۔ بتائیے، اتنا بڑا پروگرامر ہے، اس کا لیکچرز، اس کے ویڈیوز پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ بندہ بول رہا ہے کہ انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، فیس بک، ٹویٹر کا یہ چاروں اکاؤنٹ اور اس کے علاوہ جو اکاؤنٹ ہے اس کو ختم کر دیجیے اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں چین سکون رہے۔ بولا کہ ہم اتنے بڑے پروگرامر ہیں، میرا صرف 3 اکاؤنٹ ہے، ایک واٹس ایپ پر ہے، ایک ٹیلی گرام پر ہے، اور ایک لنک ان پر ہے جو پروفیشنل لنک ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا سوشل میڈیا میں کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ اس سوشل میڈیا کا اثر بتا دے رہے ہیں شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے لیے بچے اپنے ماں باپ کا گارجین کا قتل کر دے رہے ہیں، اپنے بھائی کا قتل کر دے رہے ہیں، اپنے بہن کا قتل کر دے رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ اخبار پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جی؟ جس سے آپ نہیں سیکھی ہے، عبرت حاصل نہیں کی ہے، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھی، تو پھر فائدہ کیا ہے اخبار پڑھنے کا؟ اس سے بہتر آپ جاری رہ جائیے۔ ویسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، قرآن میں کہ ان کی مثال گدھے کی ہے۔ پڑھے لکھے جاہل انسان کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں گدھے کی دے رہے ہیں کہ ان کی مثال ویسے ہی گدھا ہے، اس پیٹھ پر کتاب کا بوجھ رکھا ہوا، اس کو ہوش نہیں ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں جی، دنیا اگر کرے تو مجھے غم نہیں ہے، غم اور صدمہ کا مقام یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ رسول پر ایمان رکھ کے اس چیز کو سمجھ نہیں رہے، اور جو سمجھا رہا ہے اس کو سمجھ رہے پاگل ہے، اس سے دشمنی لے رہے ہیں، اس سے پنگا لے رہے ہیں، اس کے خلاف آگ لگا رہے ہیں، اس کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ اس زہر اگلنے پر یاد رکھیے گا 1822 میں جب سید احمد شہید رحمہ اللہ، ہم شہید بولنا نہیں چاہ رہے لیکن مجبوری کے اسی نام سے مشہور ہیں، سید بھی نہیں بولنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ سید کوئی برادری نہیں ہوتی ہے۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ جب 1822 میں تبلیغ کا کام شروع کیے ہیں اس ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اس وقت تھا برصغیر، لوگوں کو سدھارنے کے لیے، تو شاہ اسماعیل رحمہ اللہ نے ان سے بیعت کی، دلی کے کوٹھے پر جا کر کے بہت ساری عورتوں کو نصیحت کی، بہت ساری عورتوں کی زندگی سدھر گئی، بدل گئی۔ جانتے کیا ہوا شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ؟ ان کے پیچھے کوٹھے کے مالک نے، ملکینی یا مالک، گنڈے عباس کو لگا دیا، ان کو ستائے، ان کو ٹارچر کرے، ان کو ڈھیلا مارے، ان کو پتھر مارے، ان کو گالم گلوچ کرے، راستہ چلے پریشان کرے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ 1822 میں یہ شروع ہوئی تبلیغ، 1857 میں اللہ تعالیٰ نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حق سے پنگا لیجیے گا، حق کی مخالفت کیجیے گا، کیا اپنے گھر کی اینٹ بجانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہے اپنے نسل کی، اپنے آنے والی نسل کی اینٹ بجانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو دشمنی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان نہیں سب ماننا ہے، گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف
نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ایک ایک اسے پنگا لے، اس سے دشمنی لے، اس کی مخالفت کرے، اور جب پڑھتی نہ ہے انسان روتا ہے کہ ہم کیا پاپ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے پریشان کر دیں، ہم کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر پریشان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا قرآن میں، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، وہ خود اپنے نفس پر، اپنی ذات پر، اپنی ہستی پر، اپنے وجود پر ظلم کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، گارجین لوگ غور سے سن لیں جو اپنے بچوں کو ایسی غلط تربیت دے رہے ہیں، بیٹی کو جینس پہنا رہے ہیں، ٹاپ پہنا رہے ہیں، بچے کے ہاتھ میں موبائل تھمائے ہیں، سوشل میڈیا میں ڈوبے رہے، برباد ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحشاء، منکر، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی آئے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ویسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں عذاب ہے ہی۔ ویسے گارجین جو اپنے بچے کو ایسی تربیت دے رہے ہیں ایجوکیشن کے نام پر، دل بہلانے کے نام پر، آزادی کے نام پر، آپ کا شمار اسی آیت پر ہوگا، آپ اسی لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ لعنت دنیا میں بھی بھیج رہے ہیں، عذاب بھیجیں گے علیم، دردناک، اور آخرت کا بھی عذاب تہیہ ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنے آنے والی نسل کو اور خود کے گھر کا ماحول کیسے بنائیں گے، اور اگر نہیں سدھارا اور نہیں سمجھے تو پھر آنے والا وقت کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو برے وقت کے آنے سے پہلے بدلنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں کرے جن کے متعلق ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جس کی لونڈی ناچ گانا گاتی ہو، اس کی کمائی کھاتا ہو، تو اس کا جنازے کی بھی نماز نہیں پڑھانا۔ کل کو اگر ہم بول دیا کہ ہم اپنے جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں تو آپ تم سے پنگل لیجیے گا، کیسے نہیں پڑھائیے گا، آپ کو پڑھانا ہے، لیجیے گا ان کی پنگا، تو آپ بچ جائیے گا، بچ جائیے گا، نہیں بچے گا، واللہ العظیم آپ میرے دبا سکتے ہیں، واللہ العظیم اس سنسار میں، اس دنیا کی بات چھوڑیے نا، اس سنسار میں کوئی نہیں پیدا ہوا مائی کا لال جو اللہ تعالیٰ کو دبا دے، اس چیز کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو کہ ہوش کے ناخن لے لیے، یہ سوشل میڈیا کا نشہ چڑھا ہوا کہ آپ کو آواز دی جا رہی ہے تو سنائی نہیں دے رہا ہے، پکارا دیا جا رہا ہے تو آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے، کوئی چھو کر جگا رہا ہے کہ بھیا جاگیے، چچا جاگیے، تو آپ جاگ نہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بولنے والے کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلوانے والے کو بھی، سننے والے کو بھی، سنوانے والے کو بھی جب تک زندہ رکھے، ظاہر کی فتنے سے، باطن کی فتنے سے، چھوٹے فتنے سے، بڑے فتنے سے، دین کے فتنے سے، رات کے فتنے سے محفوظ رکھیں، اور جب کبھی ہم میں سے کسی کا جہاں کبھی خاتمہ ہو، خاتمہ الخیر، خاتمہ اسلام فرما دے، اور اگر ہم نے اپنے کو نہیں بدلا تو یاد رکھیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا کہ ہم انا للہ پڑھیں گے۔ خبر جب ملے گی کسی کے برباد ہونے کی، اس لیے کہ 2018 میں ایک گارجین کو ہم نے کہا کہ یہ میرے گھر کا بہن کا نمبر ہے، اپنی بیٹی کو دے دیجیے، بندہ میری بات کو نیگلیکٹ کر دیا۔ واللہ العظیم 2018 سے لے کے 2021 تک صبح ہوتی تھی تو رات کا ڈر لگا رہتا تھا، شام ہوتی تھی تو صبح کا ڈر لگا رہتا تھا کیا بری خبر ملے گی۔ 2021 میں اس کی بچی گھر سے بھاگ گئی، آیا روتے ہوئے میرے پاس کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ ہم بولا آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ میرا نمبر لے لیجیے، ہم اپنا نمبر کسی کو دیتے ہیں، وہ بھی گھر کا نمبر، کسی کو نہیں دیتے، کچھ دیکھا تھا، کچھ سمجھا تھا، کچھ محسوس کیا تھا۔ یہ غیر کی پیشن گوئی نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا جاہل جو بولتا ہے غیر کی پیشن گوئی ہے، یہ انسان کا تجربہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، یہ انسان کا تجربہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ میری بھی اوقات نہیں، واللہ العظیم، واللہ العظیم میری یہ بھی اوقات نہیں کہ کہاں کو پکڑ سکیں، میری اوقات یہ بھی نہیں کہ چھڑی کو پکڑ سکیں، میری یہ بھی اوقات نہیں کہ کھڑے ہو سکے یہاں پر، میری یہ اوقات نہیں کہ گلے سے آواز نکال سکے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہو۔ سوائے رونے کا کیا کر سکتا تھا انسان؟ جب بچی گھر سے بھاگ گئی، عزت کو بٹا لگ گیا، سماج میں جو گھسائی ہو گئی، اس برے وقت کا انتظار مت کیجیے۔ سمجھدار وہ ہے جو برے وقت کا انتظار نہیں کرتا ہے، پہلے ہی تیاری کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بولنے والے کے ظاہر کو، باطن کو ظاہر سے بہتر بنا دے، اور باطن کو ظاہر کو بہتر بنا دے، جب تک بنائے اپنا بنا کے رکھیں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔